السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیر اور آج حاضر ہوں طلسم عشق قسط نمبر 2، ہیزل عالم جان اسپیشل موسٹ رومانٹک ناول۔ حال جان عالم چینجنگ روم میں کھڑا ماضی کے بھنور میں پھنسا ہوا تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ہوش میں آتا اپنے ہاتھ میں پکڑی پائل پاکٹ میں ڈال چکا تھا اور ٹھنڈی سانس بھرتے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ جیسے ہی اس نے روم میں قدم رکھا، گلاب کے پھولوں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس شدید ٹینشن میں اس وقت یہ خوشبو اسے زہر لگی تھی۔ جان عالم دیکھنا، میں اپنے کمرے کو پھولوں سے بھر دوں گا۔ یار میری دلہن ہے ہی اتنی پیاری کہ کیا بتاؤں۔ شان عالم کی خوشی سے بھرپور آواز اسے کہیں سنائی دی تھی۔ اپنے ذہن سے خیالوں کو جھٹکتے اس نے سامنے بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی دلہن کو دیکھا تھا، جو چہرے پر گھونگھٹ کیے شاید اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس لڑکی کے جذبات اپنے دلہے کو لے کر، یا اللہ میں کیا کروں، یہ لڑکی بھی ہرٹ نہ ہو اور میں اس سے دوری بھی قائم رکھ سکوں۔ جان عالم خود سے بڑبڑایا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا وہ بیڈ کے قریب رک چکا تھا۔ السلام علیکم، اس نے مدھم آواز میں سلام کیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس وقت کیا کرے۔ جان عالم کا دل اس وقت شدت سے چاہا تھا کہ خود کو کہیں غائب کر دے، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ اس نازک ہاتھ کی انگلیوں میں قید ہو چکا تھا۔ میرا گھونگھٹ اٹھا دیں پلیز، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ ہیزل اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے جان عالم سے مخاطب ہوئی۔ وہ ساکت سا بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا تھا، جیسے ابھی مار کر بھاگ جائے گا۔ جیسے ہی اس نے گھونگھٹ اٹھایا تھا، اس کے پہلی نظر اس کے ماتھے پر لگے مانگ ٹیکے پر گئی تھی، جو بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ سیٹ کیا گیا جھومر الگ ہی اس کے چہرے کی دلکشی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بہکتی ہوئی اس کی مسکارے سے سجی پلکوں پر پھسلتی، ناک میں پہنی نتھ پر آ ٹھہری تھی۔ ہیزل کا دلہناپے کا روپ اس کے دل کا چین و قرار لوٹ گیا تھا۔ جان عالم اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی سانسوں کا تسلسل قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے سامنے ساکت بیٹھا دیکھ کر ہیزل نے اپنی مسکارے سے بوجھل پلکیں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے اپنے مجازی خدا کو دیکھا تھا۔ اس نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ عالم کو خود پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ نظروں کا زوردار تصادم دونوں کو ساکت کر گیا تھا۔ وقت دونوں کے لیے ٹھہر سا گیا تھا۔ جذبات ابھرنے لگے تھے۔ دل بے ساختہ اس لمس کو پانے کے لیے سینے میں سر پٹکنے لگا تھا۔ ہیزل اس کی نگاہوں کی تپش پر شرماتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا چکی تھی۔ عالم نے ہوش کی دنیا میں آتے ہوئے اسے چینج کرنے کا کہا تھا۔ وہ اس کے نازک سراپے سے نظریں چراتے ہوئے بولا تھا، آپ چینج کر لیں، یہ بہت ہیوی ہے، آپ تھک جائیں گی۔ شکر ہے کسی کو میرا بھی خیال آیا، پلیز مجھے سہارا دیں، یہ اتنا بھاری ہے، سب کچھ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ ہیزل نے عالم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ عالم شش و پنج میں مبتلا اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا چکا تھا۔ ہیزل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اسے جان عالم کے ہاتھ میں اپنی نازک سی ہتھیلی دیکھتے ہوئے تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ یہ سوچ کر وہ مسکرا دی۔ کیا ہوا؟ عالم نے اچنبھے سے پوچھا تھا۔ آج بالکل کرنٹ نہیں لگا، اس نے مسکراتے ہوئے پچھلی بات کا حوالہ دیا تھا۔ عالم بھی بے ساختہ اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ عالم اب وہاں سے فرار چاہتا تھا، اس لیے ہیزل کو ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کرتے ہی بھاگنے لگا تھا۔ ہائے اللہ، کتنے بے مروت ہیں آپ، یہ 10 گز کا لہنگا، یہ اتنا بھاری ہار، یہ ٹیکا، یہ جھومر اور تو اور یہ عذاب نت سب آپ کے لیے ڈالا ہے۔ تعریف کرنا تو دور کی بات ہے، آپ انہیں اتارنے میں ہی میری مدد کر دیں۔ اس نے اپنے لہنگے اور جولری کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر عالم کا دل اذیت سے بھر چکا تھا، لیکن وہ اسے بتا نہیں سکا تھا کہ یہ لہنگا، یہ ہار، یہ سنگار اس کے لیے نہیں تھا، لیکن وہ ضبط کرتے خاموش رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے دوپٹے کی پنز اتارنی شروع کی تھی۔ اس دن تو آپ بہت بول رہے تھے، ویسے اب کیا ہوا؟ آج بہت خاموش ہیں، شادی کی خوشی میں ایسا ہے یا پھر میرا حسن آپ سے ہضم نہیں ہو رہا؟ وہ کافی چالاک تھی، کسی بھی طرح عالم کو بات کرنے پر اکسانا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر عالم نے قہقہ لگایا تھا۔ عالم کے رخسار پر پڑتا ڈمپل ہیزل کو مدہوش کر گیا تھا۔
وہ جلدی سے عالم کی جانب مڑتی اس کے ڈمپل پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ جانے عالم کو تو لگا کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ آپ پلیز غلط مت سمجھیے گا، مجھے ڈمپل بہت پسند ہے۔ تو میری ماما کے بھی ڈمپل تھا، میں ان کے ساتھ ایسا ہی کرتی تھی۔ پلیز پلیز، آپ مجھے بے شرم مت کہنا۔ لیکن اس میں کوئی بے شرمی نہیں، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو کس کر سکتی ہوں، میرا قصور نہیں ہے۔ ہاں، قصور سارا آپ کا ہے۔ کس نے کہا آپ کو اس ڈمپل کی نمائش کریں؟ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، یہ جب مجھے نظر آئے گا میں اپنا کنٹرول کھو دوں گی۔ اماں کے بعد اتنی مشکل سے تو مجھے کوئی ڈمپل ملا ہے۔ عالم کو ساکت دیکھ کر وہ جلدی سے بولی تھی۔ وہ اپنی بونگی باتوں سے عالم کا دھیان بٹا چکی تھی۔ عالم پھر سے مسکرایا تھا۔ دیکھا یہ آپ کا بے شرم ڈمپل پھر سے نظر آ رہا ہے، ہیزل چالاکی سے بولی تھی۔ اچھا، اب اگر کسی کے بھی ڈمپل دکھے گا تو کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ عالم نے جلدی سے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیوں بھائی، میں کیوں ہر کے ڈمپل پر ایسا کروں گی؟ وہ تو میری اماں تھی اور آپ میرے محرم ہیں۔ محرم لفظ سن کر عالم ایک بار سے پھر سے سناٹوں کی زد میں جا چکا تھا۔ کیا وہ اچھا کر رہا ہے اس لڑکی کو دھوکہ دے کر؟ کیا ہوگا اس بے نام رشتے کا انجام؟ کیا عالم جان کے لیے آسان ہوگا اس لڑکی سے دستبردار ہونا؟ کبھی نہیں۔ اس کے دل سے آواز آئی تھی، آپ چینج کر لو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ کہتے ہوئے وہ جلدی سے باہر بڑھا تھا۔ ٹھیک 30 منٹ بعد وہ روم میں آیا جو پنک کلر کے سمپل سے سوٹ میں میک اپ سے پاک چہرہ لیے کھڑی تھی، لیکن نوز پن ابھی بھی نہیں اتاری تھی۔ شکر ہے آپ آ گئے، پلیز یہ عذاب اتار دیں، مجھ سے اتر نہیں رہی۔ عالم نے اس کے حسین مکھڑے سے نظریں چراتے اس کی نوز پن اتاری تھی۔ شکریہ، یہ مجھ سے اتر ہی نہیں رہی تھی۔ یہ لڑکی ہر حال میں عالم جان کا ضبط آزما رہی تھی۔ اس سے بچنے کے لیے عالم جلدی سے بستر میں گھس چکا تھا۔ عالم اتنے کمزور نفس کا مالک نہیں تھا کہ کسی کی قربت میں بہک جائے، لیکن اس لڑکی سے اس کا عشق اسے اپنی محبت امر کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ اتنی نیند آ رہی ہے کیا انہیں؟ وہ دل میں سوچتی وہ بھی بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ چکی تھی۔ 10 منٹ تو وہ خاموشی سے لیٹی رہی تھی، لیکن پھر آہستہ سے عالم کے قریب کھسکتے وہ بڑے استحقاق سے اس کا کمبل اتار کر اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں خود سے جڑے رشتوں پر حق جتانا جانتی ہوں۔ یہ جگہ اس کمبل کی نہیں، میری ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی، اس نے عالم کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ بڑے مان سے کہا تھا۔ عالم جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی قریب آ رہی تھی، لیکن اس میں ہیزل کی کوئی غلطی نہیں، وہ تو عالم کو اپنا محرم سمجھ رہی تھی۔ سنیں، عالم کے دل کی دھڑکنیں سنتے اس نے عالم کو پکارا تھا۔ آپ کو برا لگا کیا؟ نہیں، سو جاؤ، عالم نے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ لیکن آپ نے مجھے رونمائی کا تحفہ نہیں دیا اور میری تعریف بھی نہیں کی۔ میری دوستیں تو بتا رہی تھی کہ شوہر تو پوری رات تعریف کرتے ہیں، اس نے معصومیت سے عالم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھی لگ رہی تھی، اور سو جاؤ، میرے سر میں درد ہے، تحفہ صبح دے دوں گا، عالم نے لائٹ بند کرتے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ لائٹ آن کریں، مجھے اندھیرے میں نیند نہیں آتی، پلیز، مجھے نائٹ فوبیا ہے، وہ آنکھیں میچتے جلدی سے بولی تھی۔ عالم نے سانس بھرتے سائیڈ لیمپ آن کیا تھا۔ بے ساختہ ہیزل کا ہاتھ عالم کے بالوں میں گیا تھا، یہ شاید اس کے سر درد کا مداوا تھا۔ عالم خاموشی سے اس کا لمس اپنے بالوں میں محسوس کرتے نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔